الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین و اوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء بلند تر صلوات دعا ہے خالق محمد و آل محمد تمام عزاداران امام مظلوم کربلا کا اس عشرہ محرم میں جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ دہلیز جناب سیدہ پہ حاضری ہوئی، میرا مالک وہ حاضری قبول فرمائے۔ اس حاضری کے طفیل جتنی حاجات ہیں میرا مالک جو ہمارے حق میں بہتر ہے، نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ منتظمین کے، حاضرین کے، ذاکرین کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ حاضرین کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہے میرا مالک خالق خاک شفا کے صدقے انہیں مکمل صحت عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہے میرا مالک باب الحوائج کے صدقے انہیں اولاد عطا فرمائے۔ میرا مالک جتنی پریشانیاں مصیبتوں میں ہیں میرا مالک عزت زہرا کا واسطہ وہ پریشانیاں دور فرمائے۔ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب ہو۔ حجت دوراں ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم بقیت اللہ العظم سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں اور بلند آواز سے اجازت ہے گفتگو شروع کی۔ سلسلہ گفتگو یقیناً ذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ گفتگو ہو رہی ہے سورہ مبارکہ النساء سے، اس آیت کے عنوان کے تحت جس میں خدا شرک سے منع کر رہا ہے، اور گزشتہ مجالس میں بار بار یہ گزارش ممبر سے ہر روز ہی کی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں لیکن اللہ کے اختیارات کا مالک آل محمد کو سمجھتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے اپنے اختیارات اپنی مرضی سے آل محمد کو عطا فرمائے۔ دنیا نے جو آل محمد کے اختیارات کا انکار کیا ہے وہ آل محمد کے اختیارات کا نہیں، در حقیقت آل محمد کا انکار کیا ہے، کیونکہ لوگوں کو دشمنی اختیارات سے نہیں آل محمد سے حد ہو گئی ہے، تعصب کی حد ہو گئی ہے، بغض کی حد ہو گئی ہے، دشمنی کی، کہ یہ نوکروں کے اختیارات تسلیم کر رہے ہیں لیکن مالکوں کے اختیارات تسلیم نہیں۔ یہ ملائکہ کے اختیارات تسلیم کر رہے ہیں لیکن ملائکہ پہ تصرف رکھنے والوں کا اختیار تسلیم نہیں۔ یہ نوکروں کے اختیارات کو مان رہے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے تھے لیکن یہ ذہن ان کا ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آل محمد بھی ایسا کر سکتے تھے۔ چلے میں آج ایک اختیار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وہ اختیار بھی قرآن سے پڑھتے ہیں، پھر اس اختیار کے پیچھے چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس اختیار کو دہلیز سیدہ سے کیا خیرات ملی۔ اب جو قریب بیٹھے زحمت آپ نے فرمائی، آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے، آواز قدرت آئی، وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَىٰ ابن مریم، اور جب کہا تمہارے رب نے مریم کے بیٹے عیسیٰ سے۔ خدا نے جناب عیسیٰ سے، کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ خدا کہہ رہا بروز قیامت جب حشر کا میدان ہوگا تو اس وقت میں عیسیٰ کو سامنے کھڑا کر کے عیسیٰ سے پوچھوں گا۔ خدا کہے گا اَأَنْتَ، کیا تو نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تو اور تیری ماں مریم خدا ہے؟ یہ مولوی کی بات نہیں میں کر رہا، لہجہ توحید کا ہے۔ جو گفتگو قیامت کے دن ہو رہی ہے اللہ نے وہ گفتگو لیک کر دی ہے اور خدا اس منظر کو بتا رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا، اور جب وہ کہے کہ ہوگا تو پھر یہ یقیناً ہوگا۔ وہ مالک کتاب کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن میں عیسیٰ کو کھڑا کر کے پوچھوں گا، اے عیسیٰ کیا تو و امی اور تیری ماں الہن ما دون اللہ،
تم نے کہا تھا کہ تو اور تیری ماں اللہ ہے؟ قال عیسیٰ، فوراً عیسیٰ کہے گا، فقل تو وہ فوراً بولے گا، فوراً بول کے کہا لیس لی اکون معہ، میرے مالک ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں وہ چیز کہوں جس کا میں حق ہی نہیں رکھتا۔ قرآن سمجھتے آئیے گا، ذرا صرف لہجہ پروردگار دیکھتے آئیے گا۔ عیسیٰ کہے گا میرے اللہ میں وہ کہہ کیسے سکتا ہوں جس کا میرے پاس حق ہی نہیں، میں کیسے یہ بات کہہ دوں جس کا میرے پاس حق ہی نہیں۔ اور یہ جملہ کہنے کے بعد عیسیٰ کہے گا پروردگار ایک سوال تو نے کیا، میں نے امت کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دیا، تو نے توحید نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا، تو نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ تو اور تیری ماں مریم اللہ ہے؟ میں نے تمہیں کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا، جو چیز کا میں حق ہی نہیں رکھتا میں کیسے کہوں؟ اب عیسیٰ بولا، عیسیٰ نے کہا میرا پروردگار تو بتا، علم تو کیا تو جانتا ہے یہ بات میں نے نہیں کی، تیرے تو علم میں ہے، تو جانتا ہے، لیکن تو نے مجھ سے کیوں کہلوایا؟ کیوں مجھ سے کہلوایا؟ خدا نے کہا اپنی امت کے سامنے کھڑا ہو کے بتا تو نے کیا کہا تھا۔ عیسیٰ کہے گا میں نے کہا تھا جو میں نے لفظ کہے تھے وہ میں امت کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ خدا کے سامنے، پروردگار کے سامنے عیسیٰ کہتا میں نے اپنی امت سے کہا تھا حاضر ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اس کی عبادت کرو وہ صراط مستقیم ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب لطف آیا ہے آیت کا، اب بات کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ عیسیٰ نے کہا میں نے قوم سے کہا تھا میں اللہ نہیں، اللہ میرا بھی وہ ہے تمہارا بھی وہ ہے، فاعبدوہ تم اس کی عبادت کرو کیونکہ وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کا مطلب جو صراط مستقیم ہے اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ بات کس نے کہی؟ توجہ فرمائیے گا سر، یہ بات کس نے کہی؟ میں نے نہیں، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے۔ اور یہ جو عیسیٰ تھا جو مریم کا بیٹا جسے لوگ اللہ کہتے تھے اور اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور